بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 7 سے آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اسلامیات کا 12 لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 11 میں ہم نے سبق نمبر 4 عقیدہ آخرت کی اسٹیٹمنٹ نمبر 7 to 11 پڑھی تھی، جس میں ہم نے کرامن کاتبین کے بارے میں پڑھا تھا کہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو کہ ہر وقت انسان کے دائیں اور جانب موجود ہیں۔ انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اعمال نامہ لکھتے ہیں۔ دائیں جانب والا فرشتہ ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتہ ہمارے برے اعمال لکھتا ہے۔ اور جو شخص چوری کرتا ہے، کسی پر ناحق ظلم کرتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، یعنی برے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم مقرر کی ہے۔ اور جہنم سے مراد وہ آگ ہے جو دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے اور اس کی تپش کا اندازہ دنیا میں لگانا ناممکن ہے۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے بدلے اور کھالیں دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ ہوم ورک میں نے آپ کو کویشچن دیے تھے، ٹیلی کروا دیتی ہوں۔ کویشچن نمبر 5 تھا کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 7 اس کا آنسر ہے۔ 2 فرشتے ہر انسان کے دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 8، دائیں جانب والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتہ برے اعمال لکھتا ہے۔ جہنم سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹمنٹ 10، جہنم سے مراد وہ آگ ہے جو دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے اور جس کی تپش کا اندازہ دنیا میں لگانا ناممکن ہے۔ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسٹیٹمنٹ 11، جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے بدلے میں اور کھالیں دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا بیٹا آپ کا ہوم ورک، اور انہی اسٹیٹمنٹس کو آپ نے یاد کرنا تھا۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ہوم ورک نیٹلی اٹیمپٹ کیا ہوگا اور اپنا کام اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں لیکچر نمبر 12 کی طرف۔ آج ہم نے سبق نمبر 4 عقیدہ آخرت کی جو ہماری ریمیننگ اسٹیٹمنٹ تھی، اسٹیٹمنٹ نمبر 12 to 17 وہ پڑھنی ہے۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گی، دیکھیے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر اسے ضائع کرنے میں وقت برباد نہیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ متقی اور پرہیزگار اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچاتا ہے جیسے جھاڑیوں کے درمیان کوئی شخص اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے کہ کہیں اس کے کپڑے جھاڑیوں میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگ مرنے کے بعد اپنی آخرت کی زندگی بہت مزے میں گزاریں گے۔ بدکار شخص اس شخص کو کہتے ہیں جو جھاڑیوں میں پھول تلاش کرتا ہے ان جھاڑیوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے، جیسے برے اعمال کرنے والا شخص گناہوں کی دنیا میں پھنس جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے احکامات کی پیروی کرنا ہی سیدھی راہ ہے۔ یہ ہماری اسٹیٹمنٹس تھیں، ریڈنگ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے، جو لوگ اپنی زندگی کو قیمتی سرمایہ مطلب سب سے زیادہ قیمتی دولت سمجھ کے اسے ضائع کرنے میں وقت برباد نہیں کرتے، مطلب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے اور جنت کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب اپنے پاس رکھا ہے، بخشش والی روزی رکھی ہے اور جنت کی بے بہا نعمتیں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے، مطلب جنت کا جو ثواب ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ وہ جنت میں بے بہا نعمتیں ہیں۔ جنت کی دعا ہر انسان کرتا ہے لیکن اس کے لیے نیک عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہوتا ہے بیٹا جو دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے اس طریقے سے بچاتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی جھاڑیوں والے راستے سے گزر رہے ہوں اور اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑے ان جھاڑیوں میں پھنس کر خراب نہ ہو جائیں، تو ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یا کسی گندے راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کیچڑ والے راستے سے، روڈ سے، تو اس وقت بھی ہم اپنے کپڑوں کو بہت حد تک بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی داغ نہ لگ جائے، کہیں کوئی کیچڑ کا چھینٹا ہمارے کپڑوں پر نہ لگ جائے۔ تو اسی طرح جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ دنیا میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ مطلب جنت کا گھر رکھا ہے، جنت ہی ان کے لیے
आखिरी ठिकाना है। जन्नत वो जगह है जहाँ नेक लोग मरने के बाद अपनी आखिरत की ज़िंदगी बहुत मज़े में गुजारेंगे। मतलब वहाँ पे दुनिया की तमाम नेमतें हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा नेमतें, बहुत सुकून जन्नत में मौजूद है। बदकार उस शख्स को कहते हैं जो झाड़ियों में फूल तलाश करता है, मतलब जो बुरे रास्ते पे जाते हुए भी अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करे, उसे बदकार कहते हैं, क्योंकि झाड़ियों में हमें कांटे ही मिलते हैं, फूल नहीं मिलते। तो इन झाड़ियों में फंस कर रह जाता है, जैसे बुरे माल करने वाला शख्स गुनाहों में फंस जाता है। मतलब वो शख्स जो बुरे माल करता है और वो ये सोचता है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो बुरे माल करने का ठिकाना उसका जहन्नुम ही होगा और उसके लिए जहन्नुम ही ठिकाना है। क़यामत के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, हरगिज़ क़यामत में शक ना करना और मेरे अहकामात की पैरवी करना ही सीधी राह है। मतलब क़यामत का दिन, इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि जो शख्स मेरे अहकामात की पैरवी करता है, मेरी आयात की पैरवी करता है, मतलब मेरे हुक्म की तामील करता है, मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसी के लिए सीधी राह है, उसी के लिए जन्नत का ठिकाना है। और जो शख्स मेरे अहकामात की पैरवी नहीं करता, मेरी आयात से इनकार करता है, तो उसके लिए जहन्नुम है। ये था बेटा हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपने अपनी सारी स्टेटमेंट्स साथ साथ अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स में से आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनती है। अब आते हैं आज के होमवर्क की तरफ। लेक्चर नंबर 12 का होमवर्क देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, नेक अमाल करने वालों के लिए कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ है? स्टेटमेंट 13। क्वेश्चन 10, मुत्तकी और परहेज़गार किस शख्स को कहते हैं? स्टेटमेंट 14। बदकार किस शख्स को कहते हैं? स्टेटमेंट 16। क़यामत के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? स्टेटमेंट 17। ये 4 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने और इसके साथ ही अपनी सारी स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 में हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।